کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان، اور خواتین اس ذرائع ناچیز کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہم ارحمنا جمیعا، یا اللہ ماہ رحمت کے اس عاشرے میں جو کہ عشرۂ رحمت ہے، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا پروردگار۔ خواتین کی بزم ہے، خواتین کے لیے سجائی گئی نشست ہے، تو میں دعا گو ہوں کہ پروردگار، جیسے کہ ہم نے کل بات کی، ہم نے کل ذکر کیا تیرے ان پسندیدہ بندوں کا کہ جن کا تو نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، اور جو تجھے محبوب ہیں، کہ جو متوکلین ہیں، کہ جو صابرین ہیں، کہ جو ذاکرین ہیں، کہ جو تجھ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، کہ جو تیرا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو جناب آج ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، اور جناب
کیا کہوں کہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس فہرست میں ہم میں سے کسی کا ملنا ہو اور ہم سب کو اپنا پسندیدہ بنا لے۔ آج کن کا ذکر ہوگا؟ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، والمعتدین والمستکبرین اور والمسرفین، اور کون ہے جناب؟ وہ لوگ والکاذبین کہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ آج یہ جماعت جناب ہم سب کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو اس جماعت میں شامل ہیں ان سب کے لیے ہم دعا کریں کہ پروردگار، بعض لوگ ایسے ہیں عہد حاضر میں کہ جھوٹ بول رہے ہیں یا جو ہے وہ اسراف کر رہے ہیں یا جو ہے وہ حد سے بڑھ رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں۔ اے کاش کہ سب باخبر ہو جائیں۔ جناب آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور میرے ساتھ ہماری پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں جو کہ اس ٹاپک یعنی ماہ رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کے ناپسندیدہ بندے اس پہ کلام فرمائیں گی۔ ماشاءاللہ ذی خرد ہیں، ذی وقار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ یہاں بھی میں ان کے حوالے سے بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ شائستہ، دھیما اور پروقار آپ کا لب و لہجہ ہے۔ ہم ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان، خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور جناب طوبہ شعیب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور طوبہ کیسی ہو بیٹا آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت اچھا آغاز آپ کی جانب سے ہوا اور آپ کی بہن حبیبہ بھی بہت پیارا پڑھتی ہیں اور آپ بھی، دونوں کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ دونوں کو۔ اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آپا ہم ذکر کر رہے ہیں ظالمین کی جماعت کا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا، وہ اس فہرست میں شامل نہیں ہے کہ جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں۔ یہ ظلم کیا ہے اور ہم خود کو ظالمین کی فہرست سے دور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن کر آئے گا۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ تاریکی ہے، اندھیرا ہے، وہ جہالت ہے، وہ ضلالت ہے کہ جس میں انسان ڈوب جاتا ہے، اور اس کا آپ ضد دیکھیں تو نور ہے، روشنی ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ جب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں ہر ایک کو مختلف انداز سے، رب کی عنایتیں ہر ایک پر ہیں۔ دیکھیں کسی کو علم میں بہت کمال عطا ہوا، کسی کو حسن میں کمال عطا ہوا، کسی کو دولت میں کمال عطا ہوا، تو کیا ہوا؟ تاریخ نے بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی عطا تھی اسے سنبھال نہ سکے اور اس پر فرعونیت کا شکار ہوئے۔ بجائے اس کے کہ حقوق اللہ ادا کرتے، حقوق العباد ادا کرتے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے، اس کے برعکس ہوا کہ کسی کو طاقت ملی، کسی کو اختیار ملا تو وہ ظلم میں حد سے بڑھتے چلے گئے۔ ظلم کیا ہے؟ کہ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا، کسی پر زیادتی کرنا، بے رحمی سے کام لینا، ناانصافی کرنا، کسی بھی طرح کا ظلم اور استحصال اس ظالمین میں انسان کو شمار کرنے پر وہ ہو جاتا ہے، جس سے کہ اللہ نے فرمایا سورہ شورى میں، جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اور یہ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ اے اہل ایمان تم بچ جاؤ، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرو، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ اور آپ دیکھیں تو ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یتیم کا حق کھا لیا جاتا ہے، بیوہ کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے، اور بھی کئی صورتیں ہیں جنہیں ہم ظلم اب سمجھ ہی نہیں رہے۔ ایک بڑی پستی کی صورتحال آ جاتی ہے کہ آپ جب برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ پروگرام اس لیے بھی ہے کہ ہم سب اس سے سیکھیں اور بچیں کسی پر زیادتی کرنے سے، اس سے پہلے کہ وہ روز قیامت ہمیں حساب دینا پڑے۔ پھر آپ نے بات کی کہ کیسے دور کریں، کیسے اس کا ایک اوورآل جب سوسائٹی اس کا شکار ہو چکی ہے تو اب ضرورت رہتی ہے کہ ریاستی سطح پر ظلم کو روکا جائے، ایسے قوانین بنائے جائیں، ان قوانین پر عمل درآمد کیا جائے۔ ویسے ہی اسلام کا تو نظام عدل و انصاف ہی اتنا خوبصورت نظام ہے جس کو اگر رائج کر دیا جائے تو ظلم ختم ہو جائے۔ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ بڑا کوئی چوری کرتا ہے تو اسے پوچھا نہیں جاتا اور چھوٹوں کو پکڑا جاتا ہے، جس کے حالانکہ صدباب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ میں کیا تھا۔ لیکن آج ہم اس سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ایک بار پھر سے
ارباب اختیار کو یہ جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ نظام عدل و انصاف پر ہی ایک ریاست کھڑی ہوتی ہے، اسی پر اسلامی نظام کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے ہاں دیکھیں مساجد میں مسجد کمیٹی بنتی ہے، اب وہ اتنی بے اثر ہے یا ہر فرد اتنا لا تعلق ہے کہ اسے اینٹوں کی تو فکر ہوتی ہے کہ یہاں لگانی ہے، مگر یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے ہمسائے میں اس بیوہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس یتیم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کمیٹیوں کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ریاستی سطح پر ہمارے یو سی کی سطح کے جو لوگ ہیں وہ اگر اپنا رول نہیں ادا کر رہے تو لوکلی لوگوں کو خود اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم ایسی تنظیمات بنا کر اپنے علاقے اور اپنے محلے میں ہر طرح کے ظلم و ستم کو روک سکیں۔ پھر اسے ایک اور انفرادی سطح پر بھی ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہو، دیکھیں ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اسے آگے بڑھ کر طاقت سے روکو۔ جی آپ کے خیالات، اگر آپ کی سوچ اللہ کی رضا کی ہے اور آپ روکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ طاقت عطا فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے نصرت و تائید کرتا ہے۔ تو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے انفرادی سطح پر بھی ہر ایک کو کہ وہ حق کی خاطر باطل سے ٹکرانے کے لیے تیار رہا کرے۔ کہیں بھی ظلم ہو تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، احتجاج کریں، اسے روکنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ طاقت سے نہیں روک سکتے کم از کم زبان سے روکیں، یہ بھی نہیں تو دل میں تو برا جانو، لوگوں کو تو بتاؤ کہ یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ جیسے کہ بات کی گئی واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، تو کوشش کیجئے کہیں بھی ظلم نہ ہو۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں جناب ان لوگوں کے تعلق سے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ناپسندیدہ ہیں۔ تو بریک سے قبل ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ جو ظالمین ہیں وہ ظلم کن کن جگہوں پہ کر سکتے ہیں، ظلم کی کیا تعریف ہے، کتنی جہتیں ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں مستکبرین کے تعلق سے، یعنی متکبرین کا جو ذکر آیا ہے، جو تکبر کرنے والے ہیں، جو غرور کرنے والے ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں۔ اور اس حوالے سے کلام فرمائیں گی ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر کے معنی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے غرور کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں تکبر کا بیج بو دیں، اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں سے اپنا رخ مت موڑ اور اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چل، اللہ تکبر اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جس سے اللہ روز محشر ہم کلام نہیں ہوگا: بوڑھا زناکار، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے کا یا رسول اللہ، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر تو یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کو جھٹلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غرور اور تکبر کرنے والے قیامت کے دن چیونٹیوں کی مانند انسانی صورت میں اٹھائے جائیں گے، اور جہنم کی آگ ان کے چاروں طرف ہوگی، اور جہنم اور دوزخیوں کی خون اور پیپ جو ہے وہ ان کی خوراک ہوگی۔ دیکھیے ندا، ہم اپنی جسمانی صحت پر غرور کرتے ہیں، اپنی دولت پر غرور کرتے ہیں، اپنی حسن پر غرور کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اخلاقی مرض ہے گا جو انسان کو بہت سی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے، نہ اسے اپنی غلطی پر کبھی شرمندہ ہوتا ہے ایسا شخص، اور نہ ہی اس کے دل میں حق کی طلب پیدا ہوتی ہے گی۔ قوم عاد کے سردار کا نام عاد تھا، اور اسے اپنی طاقت اور قوت پر بہت زیادہ ناز تھا۔ وہ کہتا تھا کون ہے جو میری طاقت کا مقابلہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف
भेजा और ये कौम कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थी। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह पर ईमान ले आओ, तो उन्होंने कहा हम हरगिज़ तुम्हारे अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उन पर कहत नाजिल कर दिया। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी नाफरमानी की वजह से तुम पर अल्लाह का आज़ाब नाजिल हुआ है। तो कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर हम तुम्हारे ईमान नहीं लाएंगे और अगर तुम अल्लाह के हमें खौफ दिलाते हो अल्लाह से, तो हमें कोई चीज़ करके दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने वही भेजी, निदा भेजी कि जो 70 आदमी अल्लाह पर ईमान लाएं वो एक तरफ हो जाएं। और अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि सुई की नाक के बराबर हवा इन पे छोड़ी जाए। जब उन पर सुई के नाक के बराबर हवा छोड़ी गई तो उनके पाँव ज़मीन में धंस गए और सर सजदे में गिर गए। और देखिए जो 70 आदमी अल्लाह पर ईमान लाए थे, हवा ने बहुत ज़ोर दिखाया और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए ये ओहदे, ये हुस्न, ये जवानी, दौलत यहीं ख़त्म हो जाएगी, हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन अच्छी सीरत, अच्छा किरदार आखिरत तक हमारा साथ देंगे। अल्लाह की दीवी नेमतों पर गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। वो लेकर भी आजमाता है निदा और देकर भी आजमाता है। जब जिसको जो चाहे अता कर दे, अता कर रहा है तो गुरूर के बजाय उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह हम इस काबिल नहीं थे, ये तेरी दीवी नेमतें हैं और हम तेरी दीवी नेमतों पर हर लम्हे तेरा शुक्र अदा करते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह, प्रिसाइज और प्यारी गुफ्तगू आपकी जानिब से। मैं आपकी इसम बताऊँगी और कुरान करीम में सराहत के साथ फजूल खर्चों पे जो है वो मलामत भी की गई है, मुमानात भी आई है इस हवाले से। मुसरिफीन को भी अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। क्या फरमाएंगे? शुक्रिया निदा। देखिए इसराफ क्या है? फजूल खर्ची है। और 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, इसराफ और तबजीर के, और हुक्म आया कि वला तुबज़िर तबजीरा, कि तबजीर से काम मत लो क्योंकि ये शैतान के भाई होते हैं। तो ये इन दोनों को समझें। तो इसराफ क्या है कि आपने एक ज़रूरी मद में खर्च करना था तो आपने उसमें हद से ज़्यादा आप बढ़ गए। लाइटिंग की ज़रूरत है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फानूस लगाए, आप डेली के पर्दे चेंज कर रहे हैं, आप आए दिन आप सोफे चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या है कि एक चीज़ तो ज़रूरत की थी मगर आप हद से बढ़ने लग गए। तबजीर क्या है कि गैर ज़रूरी मद्दात पर पैसे को लगाना, माल को लगाना, वो माल जिससे कितने गरीबों का पेट भर सकता है, उसे अपनी फख्र की और नुमाइश की और नमूद के लिए इस्तेमाल करना, अपनी वाह के लिए, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। ये दोनों सूरतें, इन दोनों सूरतों से मना किया गया। फिर आप देखिए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने मुबारक है, ला खैर फिल इसराफ ला इसराफ फिल खैर, कि इसराफ में कोई भलाई नहीं है। लेकिन अगर आप भलाई के कामों में खर्च करते हैं, दिल खोल के खर्च करते हैं, तो इसराफ नहीं है। हाँ जी, भलाई के कामों में इसराफ, भलाई के कामों में इसराफ नहीं। यहाँ ये समझने की बात है कि देखिए अगर आपके पास 1 लाख है और आप 80,000 आप अल्लाह की राह में दे देते हैं, ये इसराफ नहीं है, ये पसंदीदा है, ये अल्लाह को पसंद है। लेकिन वही अगर आप 80,000 अपनी जात पर, अपने लिबास पर, देखिए ग़िज़ा ज़रूरत है, लिबास ज़रूरत है, रिहाइश ज़रूरत है। ये इसराफ और तबज़ीर कब बनता है कि जब आप कहें कि नाश्ता लाहौरी हो, चाय कश्मीरी हो, बिरयानी कराची की हो, सब्जी क्लिफ्टन की हो, ये सोच जब आप रखते हैं ना तो फिर ये इसराफ बन जाता है। लिबास ज़रूरत है इंसान की, मगर आप जब कहें कि आए दिन ब्रांडेड सूट हो, मैंने ये ड्रेस पहन लिया फलां के सामने, अब मैं दोबारा तो हो ही नहीं सकता कि मैं ये ड्रेस पहनूं, अब मैं किसी को दे के फिर नया लूं। हाँ जी, तो ये इसराफ और तबजीर में आता है। इससे बचना है हर सूरत में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नापसंद फरमाता है। खैर के कामों में आगे बढ़ें, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करें, इसार करें, ये अल्लाह को पसंद है। लेके देना शुरू कर दें वो सही है, यानी खैर के कामों में जितना इसराफ जितना हो सके। क्या बात है, बहुत बेहतरीन मैसेज। इस मौके पे एक कलाम शामिल करेंगे। सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते,
रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते ये है आका की नायत वो करम करते हैं ये है आका की नायत वो करम करते हैं वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते नूर की हद में फकत नूर ही जा सकता है नूर की हद में फकत नूर ही जा सकता है सिर्फ अगर होते बशर अर्श पे कैसे जाते सिर्फ अगर होते बशर अर्श पे कैसे जाते चश्मे बातिन से मदीने के नज़ारे देखो चश्मे बातिन से मदीने के नज़ारे देखो सिर्फ आँखों से ये मंजर नहीं देखे जाते सिर्फ आँखों से ये मंजर नहीं देखे जाते सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आज हम बात कर रहे हैं अल्लाह के नापसंदीदा बंदों के ताल्लुक़ से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस फहरिस्त से जनाब बचाए रखे और हम में से किसी का भी नाम उसमें शामिल ना हो। अब हम बात कर रहे हैं ख़ाइनीन के ताल्लुक़ से, यानी धोखा देने वालों के ताल्लुक़ से। मैं डॉक्टर साहब आपकी समझाऊँगी और किस तरह से शरीयत मुतहरा दीन इस्लाम इसकी मजम्मत करता है। जी, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और उन्होंने चालें चली, अल्लाह ने तदबीर फरमाई, अल्लाह बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों ना किसी से हसद रखो, ना बुग़्ज़ रखो, ना किसी को धोखा दो, आपस में भाई भाई बनकर रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे हैं जे देख कर अल्लाह याद आ जाए, लेकिन अल्लाह के बदतरीन बंदे वो हैं जो बेगुनाह लोगों को धोखा देकर इन्हें मुख्तलिफ आफात में डालते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स धोखा दे और मुक्र करे वो हम में से नहीं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, کہنے کا یا رسول اللہ مجھے خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم خرید و فروخت کرنے کے لیے جاؤ, جس سے جو چیز خرید و فروخت کرو تو اس سے کہہ دو کہ دھوکے باز نہ بنو, اللہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے اور اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی چیز کو عیب کے ساتھ بیچا اور خریدار کو آگاہ نہیں کیا, اس وقت تک وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا رہے گا جب تک کہ وہ اپنی اللہ سے سچی توبہ نہ کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گاؤں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص غلہ بیچ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غلہ بیچ رہا ہوں. نے کہا یا رسول اللہ میں غلہ بیچ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی کہ اس بالٹی میں آپ ہاتھ تو ڈالیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک بالٹی میں ڈالا تو اس میں صرف پانی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دھوکہ باز نہ بنو, اللہ دیکھ رہا ہے اور دھوکہ باز لوگوں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے. دیکھیے لوگ کیا نام ہے بیٹا ندا کہ لوگ معاملات میں دھوکہ دہی دیتے ہیں, خرید و فروخت میں کرتے ہیں, لین دین میں کرتے ہیں اور رشتہ داری میں بھی کرتے ہیں. کسی کا رشتہ طے ہو رہا تو ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تو وہ بتا دیتے ہیں, اپنی آمدنی جو ہے وہ زیادہ بتا دیتے ہیں, کم ہوتی ہے. انسان کو ہمیشہ حقیقت پسند ہونا چاہیے اور ہر معاملے میں سچائی کے راستے کو اپنانا چاہیے. اسی کے دھوکہ دینے والا شخص جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے. ایسا شخص دھوکہ دینے والا فاسق مجرم بدکار ہوتا ہے. یہ ایک شیطانی عمل ہے, اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی, کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. وہ دنیا میں بھی ذلت کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت کی زندگی گزارے گا. دیکھیے اچھی صفات ندا انسان کا زیور ہیں اور بری صفات اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتی ہیں. دوسروں سے کمپٹیشن کر کے آگے بڑھ جانا انسان کی فطرت میں شامل ہے. تو اس کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ نہ آپ کسی سے حسد رکھیں, نہ بغض رکھیں, نہ کسی کو دھوکہ دیں, بلکہ سچائی کے راستے کو اپنائیں. اللہ آپ کے 10 راستے کھول. کیا بات ہے, اللہ سچوں سے پیار کرتا ہے, سچوں سے محبت کرتا ہے, لیکن جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا. آپا کاذبین کی بھی تو مذمت آئی ہے اس حوالے سے. بے شک ندا, اللہ رب العزت نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. آپ دیکھیں تو جھوٹ زبان کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے, برائیوں کی جڑ ہے. آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں. اسی سے دھوکہ بھی ہے, اسی میں غیبت بھی ہے, اسی میں چغلی بھی ہے, اسی میں بدگمانیاں بھی ہیں. اس ایک جھوٹ کی وجہ سے کتنی ڈھیر ساری برائیوں میں انسان مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. اور دیکھیں ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جھوٹے کو پیشانی سے پکڑا جائے گا. اب جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دماغ کا یہ فرنٹ کا حصہ استعمال ہوتا ہے, اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا. ہاں جی, کہ اسے خبر ہے, وہ جانتا ہے, اور باقاعدہ کہا گیا کہ اسے پیشانی سے پکڑا جائے گا اور اسے گھسیٹا جائے گا. تو دردناک عذاب ان کاذبوں کے لیے کہا گیا. دیکھیں صبح ہوتی ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان کے آگے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ تو اگر درست رہی تو ہم سارے درست رہیں گے, اور تو اگر شر پہ چلی گئی تو پھر ہم سب سے برائی سرزد ہوگی. 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے. ایک کسی ظالم سے آپ کسی کی جان بچانا چاہتے ہیں, مظلوم کو آپ نے چھپا لیا اسے, یا کوئی بھی ایسی جان بچانے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار محبت کی بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں, اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ تاکہ پیار بڑھے, گھر میں ایک سکون ہو. تو اس طرح سے ان مواقع پر یا کسی دو میں صلح کرانے کے لیے آپ بجائے اس کے کہ ان کی بات کو آپ دوسرے کو بڑھا کر بیان کریں, اس کے بجائے صلح کی نیت سے آپ اگر حکمتاً کام لیتے ہیں. اور اس کے برعکس جو فسادی ہیں, جو مفسدین ہیں, جی وہ تو ان کے لیے تو وہ عذاب ہے نا, وہ جو فتنہ و فساد بپا کرتے ہیں اور عداوتیں ڈالتے ہیں اور نفرتیں ڈالتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. عورتیں بہت انوالو ہیں آپا, بس ذرا سی دیر ہونی چاہیے اور وہ فساد ہو جاتا ہے, اور بڑی معصوم ہے, پتہ بھی نہیں چلتا ان کو. جی ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اس لیے انسان کو ہمیشہ سچائی کے راستے کو اپنانا چاہیے. دیکھیں مفسدین یا فتنہ فساد پھیلانا, تعصب پھیلانا, دشمنیاں بڑھوانا
اور ایک دوسرے کی بات دوسروں سے جا کے کہہ دینا، اور پھر سیاست، بالکل، اور جھوٹ بولنا، غلط بیانیاں کرنا، چوری چکاری کرنا، یہ سب فتنہ فساد کے زمرے میں آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ فتنہ فساد پھیلانے والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے پہ گھر بنائیں گے، اور جس شخص نے سچا ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر بنائیں گے، اور جس شخص نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا تو اللہ تعالیٰ جنت کے اوپر والے حصے میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں فرمایا، اور جس شخص نے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا آپ نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی اور تعریف کی. آپ نے کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی سے کبھی زندگی میں 63 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے واحد راستہ ایک یہی ہے کہ ہم آپس میں محبت تقسیم کریں، آپس میں صلح جوئی کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں جو روزہ نماز صدقات سے افضل ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کی آپس میں صلح کرانا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سچائی کے سارے راستے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تم میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کے حق میں زیادہ نافع ہے. خیر الناس انفعہم للناس، کہ جو تم میں دوسروں کی زیادہ بھلائی چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے خیر بن جائیے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہ رہنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طوبہ ہم آپ کی خوبصورت آواز پہ اختتام کریں گے. آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اگر کوئی تمنا ہے تو بس
اتنی تمنا ہے اگر کوئی تمنا ہے تو بس